اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا ہوئے انہیں معجزے عجب نصیب کے کہ ان کے دل کو چھو گئے جمال حبیب کے۔ کیا آپ اپنی لائف بہتر بنانا چاہتے ہیں تو درود شریف کے معجزاتی طاقتوں سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بہت زیادہ فضل و برکات اور فوائد و ثمرات کا باعث ہے۔ ہر درود ایک روحانی پل کے جیسے ہے جو ہمارے لبوں سے ادا ہوتا ہے۔ درود شریف روحانی طور پر مجھے اور آپ کو اس عظیم ہستی سے کنیکٹ کرتا ہے کہ جس کی محبت کائنات کا محور ہے۔ درود میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ گناہوں کی تاریکی کو چھانتا ہے اور دلوں کو دولت ایمانی سے بھر دیتا ہے۔ ایک کاش ہم ہر سانس پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں، کسی یاد میں زندگی کا مقصد بنائیں۔ یہ نور و مشعل ہے جو ہمیں ابدی خوشیوں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ محبت والا دل سے دل تک کا سفر ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کی ہدایت اور نجات اور تمام جہانوں کے لیے اپنا آخری رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ آپ کی صفت کا خاصہ ہے جس میں مخلوقات میں سے دوسرا کوئی بھی شریک نہیں۔ دنیا کے عظیم ترین شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شخص نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معبد رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا حال کہتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، سر کے بال با تمام کمال، مجسم حسن و کمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ آبرو، خاموش، پروکار، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی زیادہ حسین و جمیل، شیریں کلام، جچے تلے لفظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد، نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو، شگفتہ ہو تر و تازہ شاخ، خوش منظر، قابل قدر افقہ، ایسے کہ ہر دم گرد و پیش کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں، حکم کرے تو تعمیل کرنے کے لیے جھپٹیں، مخدوم و مطاع، نہ ترش رو نہ فضول گو۔ سبحان اللہ۔ کیسی شان والے ہیں ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیوں نہ بھیجیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر گھڑی کروڑوں کروڑوں درود و سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے عام انسانوں یعنی تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یقیناً بہت خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ کون جو اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول پر ایمان لائے اور دین اسلام قبول کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ خدا وحدہ لا شریک قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نے یقیناً مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم اور نبی آخر الزمان پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت صرف رحمت للعالمین سے کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ اب اس عمل یعنی درود و سلام کے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل کو پہلے اللہ نے اپنی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اللہ خود بھی اپنے شان شانی عمل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور پھر نہایت تاکید کے ساتھ ہمیں بھی اس کا حکم فرمایا۔ اب دیکھا جائے تو اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ خود بھی شامل ہے، جبکہ بابا آدم علیہ السلام کے اعزاز میں صرف فرشتے ہی شامل ہوئے تھے اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ شامل ہوئے، اور یہاں تو تسلسل ہے۔ دور اندیش اور عقلمند لوگ خوب جانتے ہیں کہ ایسا شرف نہ کسی دین پرور نے کہیں دیکھا اور نہ پہلے یہ کسی پیغمبر کو نصیب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، وسیلہ جنت میں بلند مقام ہے، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور شفاعت کروں گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنا شبہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے والے پر اللہ خود سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ! جو دل ہر وقت درود پاک کی خوشبو سے مہکتا رہتا ہے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایسے خوش نصیب بندے اپنی زندگی میں رب کی خاص رحمتوں، نورانی برکتوں اور انوکھے معجزات کے گواہ بنتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں سکون، عزت، رحمت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو بندے کو رب کے قریب اور مشکلات سے دور لے جاتا ہے۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی ہے اور جن کی زندگی اس کی برکتوں سے جگمگاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات طے ہے کہ جو دل اور زبان درود شریف سے بات رہتی ہے وہاں برکتیں اور معجزات اترتے ہیں۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ دنیا کے دھوکے، پریشانیاں اور غم کبھی ختم نہیں ہوں گے، مگر درود شریف وہ سہارا ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ لہٰذا آئیے آج یہ عہد کریں کہ دن کا کوئی لمحہ درود شریف کے بغیر نہ گزرے۔ صبح و شام، خوشی و غم، کام اور آرام، ہر وقت درود شریف ہماری زبان پر جاری رہے، کیونکہ یہی وہ نور ہے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اللہ کی رضا اور بے شمار معجزات کا وارث بناتا ہے۔ شکریہ۔